عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل جو شخصیت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے وہ اپنے زمانے کے عظیم الشان عالم دین تھے اور بے بہت فقہی بصیرت رکھنے والے ایک بے معناز فقیہ تھے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت سے علماء کرام آتے ہیں اور اپنی خدمات کا ایک زبردست سلسلہ قائم کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ سیب نگر کی سرزمین تاریخ اعتبار سے جہالت اور ظلمت قدر رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فضل ہو ہمارے ان بزرگوں پر، ہمارے ان آباء و اجداد پر جنہوں نے یہاں کی جہالت کو دیکھنے کے بعد میں علم و آگاہی کی طرف پیش قدمی کی اور ایک معتبر عالم دین کو اس گاہ میں دینی خدمات کے لیے مدعو کیا۔ آج 1983 میں حضرت علامہ مفتی ابراہیم صاحب قبلہ اور میرے والد بزرگوار علامہ مفتی ہاشم صاحب قبلہ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے فارغ ہوئے۔ 1983 کے بعد سے لے کر اب تک یہاں پر علماء کرام کی زبردست نشو و نما ہوئی ہے اور بہت سارے علماء کرام 1983 کے بعد پیدا ہوئے، لیکن اللہ اکبر انہی 1983 میں مفتی ابراہیم صاحب قبلہ پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد میں 1983 میں فارغ ہونے کے بعد میں یہاں بہار کی سرزمین پر، جھارکھنڈ کی سرزمین پر، نیپال کی سرزمین پر، کرناٹکا کی سرزمین پر اپنی علم اور فقہی خدمات کا سکہ جما دیتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں بہت سارے علماء کرام پیدا ہوئے اور بہت سے لوگوں نے دینی خدمات انجام دی، لیکن ہر ایک کو اللہ نے وہ مقبولیت نہیں بخشی جو مقبولیت مفتی ابراہیم صاحب قبلہ کو ان کے تصوف کی بنیاد پر ملی، ان کے شریعت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ملی، ان کے طریقت پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مفتی ابراہیم صاحب قبلہ وہ مرد مجاہد تھے جو آخری دم تک شریعت طیبہ طاہرہ کے اوپر عمل کرتے رہے۔ وہ دنیا سے گئے تو نمازوں کو لے کر لے گئے، وہ دنیا سے گئے تو روزوں کو لے کر کے گئے، وہ دنیا سے گئے تو اللہ رب العزت کی عبادات اور بے شمار طاعت لے کر کے گئے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج بھی ان کی بارگاہ سے فیض پانے والے محروم نہیں ہیں، اور الحمدللہ جب سے مفتی صاحب قبلہ یہاں کی سرزمین پر روحانی طور پر آرام فرما ہے، یہاں سے بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام کو ان کے جانے کے بعد مت یاد کیجئے بلکہ ان کی زندگی میں بھی ان سے فیض لیجئے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مفتی ابراہیم صاحب قبلہ سے ان کے جانے کے بعد میں بے شمار لوگوں نے فیض حاصل کیا، لیکن جو سیب نگر کی سرزمین پر بہت کم ایسے جاباز ملتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو ان کی زندگی میں ان کے احسان کو مارا کرتے تھے، جو ان کی زندگی میں ان کی خدمات کو سراہا کرتے تھے، جو ان کی زندگی میں ان سے برکات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دنیا سے جانے کے بعد میں لوگوں کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جب وہ دنیا میں ظاہری شکل و صورت میں موجود ہو تو ان کی قدر و قیمت کو ماننا یہ بہت بڑے جگر گردے کا کام ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج مفتی صاحب قبلہ کے جانے کے بعد بلا شبہ آپ لوگوں نے اپنے محسن کو یاد کیا ہے، اپنے ایک مرد قلندر کو یاد کیا ہے، اپنے ایک درویش کامل کو یاد کیا ہے، اپنے ایک شیخ طریقت کو یاد کیا ہے، لیکن آج بھی سیب نگر کی سرزمین پر بہت بڑے بڑے علماء اور فضلاء موجود ہیں۔ الحمدللہ ان کی دینی خدمات کا سکہ ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ آج ان کی شخصیتوں سے بھی آپ کو فیض یاب ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے مفتی ابراہیم صاحب قبلہ کے جانے کے بعد آپ ان کی شخصیتوں کو یاد کر رہے ہیں، میں خدا کی قسم کہہ دیتا ہوں یہ علماء کرام جب سیب نگر کی سرزمین سے اٹھ جائیں گے تب آپ لوگوں کو ان کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوگا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مفتی ابراہیم کے جانے کے بعد میں ہندوستان کی سرزمین پر کوئی مفتی ابراہیم نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح یہ لکھ کر کے رکھ دیجئے کہ مفتی ظہیر الدین صاحب کے جانے کے بعد سیب نگر کی سرزمین پر کوئی مفتی ظہیر الدین نہیں ہوگا، سیب نگر کی سرزمین پر مفتی ہاشم کے جانے کے بعد میں کوئی دوسرا مفتی ہاشم پیدا نہیں ہونے والا ہے، سیب نگر کی سرزمین پر سے جانے کے بعد مولانا صغیر علیمی کے بعد کوئی مولانا صغیر علیمی پیدا نہیں ہونے والا ہے۔ جس طرح سے لوگوں تم ان علماء کرام کی قدر و منزلت کو ان کے جانے کے بعد دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم اگر اللہ رب العزت نے تمہیں توفیق دی ہے تو ان علماء کرام کی قدر و منزلت کو ان کی زندگی میں پہچانو، اللہ رب العزت تمہیں شاد و آباد رکھے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نوری کانفرنس۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت نے سیب نگر کی سرزمین پر بہت بڑے بڑے علماء اور فقہا کی شکل میں ہمیں اللہ رب العزت نے بہترین علماء دیے ہیں اور بہترین فقہا دیے ہیں، لیکن ان کی دینی خدمات کو جس طرح سے سیب نگر کے باغر پوری دنیا کرام سراہ رہی ہے، اسی طرح سے سیب نگر کے باشندوں ان کے قدر و منزلت کو اور ان کی دینی خدمات کو تمہیں سراہنے کی ضرورت۔ اور میں تقریر بڑی بڑی محفلوں میں کرتا ہوں الحمدللہ، اور بڑے بڑے سیمیناروں میں اور کانفرنسوں میں میرے مقالے پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں سیب نگر کی سرزمین پر اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیجیے۔ قدر نعمت پس از زوال بود۔ اللہ رب العزت نے ان انسانوں کے بارے میں قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور یا یہ بھی ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، جب تک انسان کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی ہے، جب تک انسان میں نشست و برخاست کی قوت ہوتی ہے، جب تک وہ اپنی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اس وقت تک اسے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے، جو آنکھ اللہ نے دی ہے جب اس سے قوت بصارت سلب کر لی جائے، جو ہاتھ اللہ نے دیے ہیں اس سے قوت گرفت ختم کر دی جائے، جو پیر اللہ نے دیے ہیں اس سے چلنے اور پھرنے کی قوت سلب کر لی جائے، جو اعضاء اور جوارح رب العزت نے تمہیں دی ہے جب ان کے افادات اور ان کے منافع فوت ہو جائے تو اس کے بعد انسان کو ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک اس کے پاس آنکھ ہو وہ آنکھ عطا کرنے پر اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، جب تک اس کے پاس دھڑکن ہے، جب تک اس کے پاس سانسیں ہے، اس وقت تک وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ لیکن جب بستر علالت پر بیٹھ کر سسکیاں لے رہا ہوتا ہے تب اسے اللہ کی نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں جن قوموں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کیا ہے، رب قدیر نے اس قوم کو بے نیاز کر دیا ہے اور اس کو دنیا کے اندر مالا مال کر دیا۔ اور میں اب موضوع کی طرف آتا ہوں، الحمدللہ۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ مفتی ابراہیم صاحب علیہ رحمت و رضوان، میرے بڑے والد، میرے بڑے ابو بحمدہ تعالی زبردست تصوف کے حامل تھے، زبردست صوفی تھے، نماز اور روزے اور عبادات کے پابند تھے۔ یہ تصوف کیا، یہ طریقت کیا، یہ شریعت کیا؟ تصوف کا مطلب یہ علماء کرام جانتے ہیں۔ کیا تصوف فقط اس آدمی کا نام ہوگا؟ تصوف کا پابند اس شخص کو کہیں گے جو نمازوں کو پڑھتا ہے، جو عبادات رکھتا ہے؟ نہیں، رابعہ بصریہ جو اپنے وقت کی زبردست عابدہ اور زاہدہ ہے، وہ بیان کرتی ہے تصوف کے مطلب کو بیان کرتے ہوئے کہ تصوف کا معنی یہ ہے کہ انسان کا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے گزرے، اور رضا مولا کی خاطر جو اس کی زندگی گزری ہے اسی کا نام تصوف ہے۔ وہ بیان کرتی ہے اللہ اکبر، اے میرے پروردگار عالم، اگر یہ رابعہ تیری بارگاہ میں عبادت اس لیے کرتی ہے کہ تو جیسے جنت عطا فرما دے تو تو خدا کی قسم اے مولا اگر میری نیت یہ ہو کہ میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو مجھے جنت بخش دے تو اے مولا تو مجھے جنت سے محروم کر دینا، اور اے رب قدیر میں گناہوں سے اس لیے بچتی ہوں کہ تو مجھے جہنم سے بچا دے تو اے مولا مجھے جہنم میں ڈال دینا۔ بلکہ حضرت رابعہ کہتی ہے کہ اس رابعہ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی نیکی اس لیے ہے کہ میرے پروردگار تو راضی ہو جائے، نہ تو جنت کی امید نے نہ جہنم کے خوف نے مجھے عبادات کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ رابعہ اس لیے عبادت کرتی ہے کہ تو اس سے راضی ہو جائے اور میں تجھ سے راضی رہوں۔ آج مفتی ابراہیم صاحب قبلہ کو گئے ہوئے عرصہ دراز ہوا، لیکن ان کی زندگی
زندگی کو مطالعہ کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ مفتی ابراہیم صاحب قبلہ نے جتنی عبادتیں کی تھی اس لیے نہیں کی تھی کہ لوگوں کو اپنا تقوی دکھائیں، لوگوں کو اپنی طہارت دکھائیں، لوگوں کے سامنے اپنی پاکیزگی ظاہر کرے، لوگوں کے سامنے بنا اور سنگار کرے اور فخریہ طور پر یہ اعلان کرے کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں معاذ اللہ، بلکہ مفتی ابراہیم صاحب قبلہ کی عبادتیں اللہ کے لیے تھی، مفتی ابراہیم صاحب قبلہ کی نمازیں اللہ کی رضامندی کے لیے تھی، مفتی ابراہیم صاحب قبلہ کی طہارت اللہ کی رضامندی کے لیے تھی، مفتی ابراہیم صاحب قبلہ کی عبادات مکمل طور پر رضائے مولا کے لیے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج جانے کے بعد رب قدیر نے یہاں کے باشندوں میں خواہ سے دنیاوی زندگی میں کوئی عداوت رکھتا ہو آج بھی ان کا چرچا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان کے ذمرے ذکر جمیل کے قصائد پڑھ رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ محترم حضرات، جو بھی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اگر وہ کھانا کھانا چاہے، کھانا تیار ہو چکا ہے، سب لوگ مدرسے کے پیچھے جو ہے جا کر کھانا کھا لے، ایک ایک کر کے اسٹیج کے پیچھے کھانا کھلایا جائے گا۔ جو بھی حضرات باہر سے آئے ہوئے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج دنیا کے نظام کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ دنیا کو چلانے والی جو طاقتیں ہیں وہ سیاست کے اندر ہیں، وہ ہندوستان کا یا تو پی ایم ہے یا صوبہ بہار کا سی ایم ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ آج پوری دنیا میں ایک روحانی نظام قائم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے قائم کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر روحانیت کا راج ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر شیخ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ طاقت کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے طریقہ کار کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی آج عراق کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ شیخ نجم الدین کبریٰ شیخ نجم الدین کبریٰ مڈل ایشیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ روحانی طور پر یہاں طاقتیں جلواگر ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا جب بھی اسلام کے اوپر حملہ ہوا کسی بادشاہ نے مسلمانوں کی حفاظت نہیں کی ہے، جب بھی اہل ایمان خطرے میں آئے یہاں کے سپر پاوروں نے اور بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کی حفاظت نہیں کی ہے، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر جب کبھی کوئی پریشانی آئی اور پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش رچی گئی تو اللہ کے نیک بندوں نے اہل ایمان کی حفاظت کی ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کی ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیے بغداد کی وہ تاریخ کہ جب تاتاریوں نے پوری دنیا کا تخت و تاراج پلٹ کر کے رکھ دیا تھا، مسلمانوں کا خون بغداد کی سرزمین پر اتنا بہایا گیا ہے کہ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے وہاں کی نالیاں سرخ نظر آتی تھی، وہاں کے نیالوں میں خون کی دھاریاں بہا کرتی تھی۔ اس ماحول کے اندر اگر ہندوستان اس ماحول کے اندر پورے عالم اسلام کی حفاظت کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید تھے۔ اللہ اکبر! اس زمانے میں مغل فوجوں کا سامنا کرنے والے کوئی بڑے بڑے اس زمانے کے بادشاہ اور سپر پاور نہیں تھے بلکہ ان تاتاریوں کو اسلام کا کلمہ پڑھانے والے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید تھے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایک مرد درویش ہیں جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، غوث اعظم کے مرید ہیں، وہ تاتاری سینا کے سپہ سالار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے انسان تم بہت زیادہ انسانیت کا قتل عام کر رہے ہو، اے حاکم تم اپنی حکومت پر ناز کر رہے ہو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص جو سپہ سالار تھا تاتاریوں کا وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے میں تم سے بات بعد میں کروں گا، پہلے ذرا یہ بتاؤ کہ میرے گھوڑے کی دم اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی ہے۔ خدا کی قسم وہ بزرگ تھے، وہ درویش کامل تھے، وہ ناراض نہیں ہوتے ہیں بلکہ مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں اگر میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں تو خدا کی قسم میری داڑھی سے اچھی تمہارے گھوڑے کی دم ہے۔ اللہ اکبر! انہوں نے یہ پیغام دیا کہ دنیا کے اندر انسان اگر نافرمانیوں پر تل آتا تو نافرمانیوں کے اوپر اڑ جاتا ہے، گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ انسان سے بہتر وہ چرندوں پرندوں اور حیوانات و بہائم ہے جو اللہ رب العزت کے طاعتوں میں مستغرق ہے، جو تسبیح
تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جواب سننے کے بعد میں وہ آدمی جواب سننے کے بعد بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر انہیں بلاتا ہے، دعوت عام کرتا ہے۔ کئی سال تک وہ بزرگ اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ تاتاری فوج جو بتوں کی پوجا کر رہی ہے، جو مشرکین ہے، جو کفر پر ہیں، لیکن اس گھر میں جانے کے بعد میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے شب و روز کے معمولات کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں میں ایمان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون انسان ہے جس کے چہرے پر اتنا زیادہ نور ہے جتنا نور میں نے دنیا میں کسی کے چہرے پر مشاہدہ نہیں کیا۔ ایک دم اس زمانے کا بہت بڑا ہلاکو خان کا بیٹا وہ اس بزرگ کے قریب ہوتا ہے، کہتا ہے ذرا مجھے اپنے ایمان کی باتیں بتائیے، اپنے دین کی تعلیمات دیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، دھیرے دھیرے توحید کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تاتاریوں کا محل جو کفر و شرک کا محور تھا، آج خدا کی توحید کا مرکز بن گیا تھا۔ وہ کفر و شرک کا جو ایک قصر تھا، وہ آج اللہ اکبر قصر ذکر و اذکار بن گیا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ اللہ کے ولی دھیرے دھیرے اس پوری تاتاری فوج کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کر دیتے ہیں، اور پوری تاتاری فوج اسلام کے دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ اور وہ تاتاری جنہوں نے بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا، وہ تاتاری جنہوں نے مصر کی حکومت کو آنکھیں دکھائی تھی، وہ تاتاری جنہوں نے ایران کا تختہ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا، وہی تاتاری پھر سے جا کر کے ایران کو آباد کر رہے ہیں۔ وہی تاتاری پھر سے جا کر بغداد میں خلافت قائم کر رہے ہیں۔ وہی تاتاری پھر سے جا کر مصر کی سلطنت کو آباد کر رہے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب جب مسلمانوں کے اوپر کوئی بلائیں آئی ہے، کوئی مصیبتیں آئی ہیں، کوئی آفتیں آئی ہیں، تو اللہ کے نیک بندوں نے ان مسلمانوں کی پشت پناہی کی ہے۔ اے مسلمانوں سری نگر کے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر آج تمہاری حفاظت ہو رہی ہے، اگر آج تم سے بلائیں رد ہو رہی ہے، آج اگر تمہارے پر مصیبت نہیں آ رہی ہے، خدا کی قسم اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے کہ تمہارے اعمال نیک ہے، بلکہ اس وجہ سے آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ بلائیں رد ہو رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے تم میں موجود ہیں۔ آج مفتی ابراہیم صاحب قبلہ کا فیض، مفتی ظہیر الدین صاحب قبلہ کا فیض، میرے والد محترم کا فیض سری نگر کی سرزمین پر اس طرح سے آبشار کی طرح برس رہا ہے کہ خدا کی قسم یہ تمام بلائیں اور مصیبتیں انہی نیک بندوں کی وجہ سے اور انہی کی دینی خدمات کی وجہ سے تم سے مسترد ہو رہی ہے۔ تمہارے کرتوت ایسے نہیں کہ خدا تم سے راضی ہو۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حجیزان گرامی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہوئی اور جب جب مسلمانوں کی حفاظت ہوئی تو اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے ہوئی۔ آج ذرا ہندوستان کی سرزمین پر اگر اسلام پھیلا ہے تو تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ شہاب الدین غوری نے اسلام کو پھیلایا ہے، کوئی کہتا ہے اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے، کوئی کہتا ہے محمود غزنوی نے پھیلایا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اس وجہ سے ہوئی کہ تغلق خاندان ہندوستان میں آباد تھا۔ مسلمانوں میں ہندوستان میں مسلمان اس لیے پنپے ہیں کہ یہاں 700 سال تک مسلمان بادشاہوں کی حکومت رہی ہے، لیکن خدا کی قسم تاریخ پڑھنے والے ہمیشہ مغالطے میں رہے ہیں، بلکہ ہندوستان میں جب بھی اسلام پھیلا ہے تو غریب نواز کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہندوستان میں اگر اسلام باقی ہے تو قطب الدین بختیار کاکی کی وجہ سے ہے، اگر اسلام ہندوستان میں باقی ہے تو نظام الدین دہلوی کی وجہ سے ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر تاتاریوں کے حملے کو خدائی قوت نے شیخ اجمیری کی وجہ سے آنے نہیں دیا تھا، ورنہ تو ہندوستان کا تختہ پلٹ ہو جاتا۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ ذرا دیکھیے ہندوستان کی سرزمین پر 92 ہجری میں محمد ابن قاسم راجہ طاہر کے مقابلے میں آتے ہیں۔
سندھ کو فتح کرتے ہیں اور سندھ کی سرزمین پر اس زمانے میں جو ہندو سب رہا کرتے تھے ان کے اندر ستا پرتھا کی روایتیں چلی آ رہی تھی. وہ اپنی بیواؤں کو اپنے مردوں کے ساتھ میں جلا دیا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں محمد ابن قاسم کے عدل و انصاف نے سندھ کے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو روشن کیا تھا. ہندوستان کی سرزمین پر کبھی کبھی بادشاہ نے اسلام کو فروغ نہیں دیا ہے بلکہ اللہ کے ولیوں نے اسلام کی سرزمین پر ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو آباد کیا ہے. اور میں بتانا یہ چاہوں گا واہ واہ سبحان اللہ اب میں ماشاءاللہ آخری واقعہ سنا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں. آخری واقعہ یہ شیخ معین الدین اجمیری غریب نواز علی رحمت و رضوان ہندوستان کی سرزمین پر آنے سے پہلے بغداد میں پہنچا. یہ نظام دنیا کا اللہ کے ولی چلا رہے ہیں, اللہ کے نیک بندے چلا رہے ہیں. بغداد کی سرزمین پر غریب نواز موجود ہے. التمش پر نظر پڑتی ہے. 12 سال کا غلام بیڑیوں میں جکڑا ہوا بازار بغداد میں فروخت کے لیے نمائش کا محل بنا ہوا محور بنا ہوا ہے. اس التمش کے دل میں غریب نواز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. غریب نواز کے دامن سے وہ چمٹ جاتا ہے. غریب نواز نے کہا خدا کی قسم آنے والے زمانے میں اس کے سر پر ہندوستان کی بادشاہت کا تاج دیکھ رہا ہوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ غریب نواز تھے جو ہندوستان میں پہنچے ہیں تو التمش کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے. اور اسی التمش کے دور میں جب ہندوستان کی سرزمین پر تاتاریوں نے اپنا پنجہ پھیلانے کی کوشش کی ہے تو وہ غریب نواز تھے جس نے التمش کو یہ پیغام دیا تھا اے التمش میرے ولیوں نے اور میرے خلفاء نے ہندوستان کی سرزمین کا اپنے روحانی تصرف سے ایسا حصار کر رکھا ہے کہ جب تک تیری بادشاہت قائم ہوگی ہندوستان پر کبھی کسی کافر اور مشرک نے اپنی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کا فیض ہے اور پورے ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کے غلاموں کا فیض جاری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.